إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مانع الزكاة يوم القيامة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. رواه الإمام ابن ماجہ. برادران اسلام، دیدی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب بزرگوں، قابل احترام اور بہنوں، عزیز بچوں، رمضان کا یہ مہینہ بہت ساری خصوصیات کے ساتھ، بہت سارے امتیازات کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ ہم سے گزر رہا ہے. گنتی کے چند دن تھے اور ان دنوں میں سے بھی محض گنتی کے انگلیوں پر گنے جانے والے چند دن باقی بچے ہیں. جس قدر وقت کم ہو رہا ہے اسی قدر اس کی اہمیت زیادہ ہو رہی ہے، اور ہمیں باقی مادہ وقت میں عبادت، بندگی، خیر کے کاموں میں تیزی، دلچسپی، اہتمام، اخلاص، للہیت اور اغتنام یعنی موقع سے فائدہ اٹھا لینا، موقع کو غنیمت سمجھنا، یہ ساری چیزیں ہماری اور آپ کی بنیادی ذمہ داری بن جاتی ہیں. رمضان کی ان بقیہ راتوں میں ہمیں خاص طور پر جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے. روزوں کے علاوہ مختلف عبادات سے یہ مہینہ بھرا ہوا ہے، اور یہ عبادتیں سال کے بقیہ ایام میں بھی ہیں. کسی نہ کسی طرح اس کی مشروعیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، لیکن یہ مہینہ چونکہ اپنے اندر کچھ ایسی خصوصیت رکھتا ہے کہ وہ چیزیں پھر بعد میں ہمیں میسر نہیں آئیں گی. اس لیے انسانی طبیعتوں کے اندر جو غفلت پائی جاتی ہے، جو عدم اہتمام پایا جاتا ہے، بے توجہی پائی جاتی ہے، سستی، کاہلی، کسل بندی پائی جاتی ہے، یہ ساری چیزیں اس مہینے کے اندر کم ہوتی ہیں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں اسباب کو بہت ہی زیادہ آسان کر دیا ہے، رکاوٹیں اللہ عز و جل نے ہٹا دی. اس لیے ہمارے لیے حالات بہت سازگار ہو جاتے ہیں. جو جذبہ عبادت اس مہینے میں ہمارے اور آپ کے دل میں پیدا ہوتا ہے وہ شاید بعد میں اس طرح سے پیدا نہیں ہوتا. جو جذبہ خیر، انفاق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ اس موسم میں ہمارے اور آپ کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے، شاید اتنا زیادہ بعد کے موسموں میں، بعد کے ایام میں نہیں پیدا ہوتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بعد کے ایام میں ہمیں مختلف انداز کے کار خیر میں دلچسپی نہیں رکھنی ہے، کسی کو موسم بنا لینا ہے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. یہ ایک مہینہ جو رمضان کا مہینہ ہے، تربیت کا مہینہ ہے، تزکیے کا مہینہ ہے. اس مہینے کو امت کے علماء جب گفتگو کرتے ہیں تو اس کو مدرسہ رمضان کہتے ہیں. رمضان کا مدرسہ جہاں مختلف انداز کے درس ملتے ہیں، سبق ملتے ہیں، عبادات، اخلاق، کردار، تربیت، ہمدردی، غم گساری، اور پھر اعمال اگر آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے بندگی کے سارے کام، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندگان کے ساتھ جو خیر کا جذبہ ایک مومن کے دل میں پایا جانا چاہیے، وہ ساری چیزیں خاص طور پر اس مہینے کا بنیادی حصہ بنا دی گئی. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس وقت جو یہ مہینہ اور اس مہینے کے آخری ایام چل رہے ہیں، اس مہینے کی ترتیب کے مطابق یہ جو جمعہ ہے آخری جمعہ ہے. اس آخری جمعہ کی شریعت اسلامیہ کے اندر آخری کے نام پر کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. کوئی اگر یہ سمجھتا ہو مثال کے طور پر ہمارے بھائیوں میں سے، ہماری بہنوں میں سے، کہ مہینے رمضان کے اندر 4 جمعے آئیں گے، پہلا جمعہ، دوسرا، تیسرا،
اور پھر آخری جمعہ آئے گا، ظاہر ہے کہ وہ آخری عشرے میں پڑے گا، تو آخری جمعہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اس کی کوئی فضیلت ہے خصوصیت کے ساتھ، اس میں اتنی زیادہ بھیڑ لگا دی جائے، یا جو کبھی بھی نماز وغیرہ کے سلسلے میں کوتاہی برتتے تھے، سستی کرتے تھے، اہتمام نہیں تھا، وہ بھی چلو آخری جمعہ بہت اہم ہے اور چل کر کے جمعہ پڑھ لیا جائے، یا آخری جمعہ کی جو 5 نمازیں ہیں، 5 وقتہ نمازیں، جمعہ اور بقیہ 4 نمازیں، اس کا اہتمام کر لیا جائے، اس کی کوئی فضیلت اس اعتبار سے نہیں ہے۔ اس لیے الوداعی کے نام پر کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ جمعے کے اندر یہ بات جو عقیدہ، اس بات کا جو عقیدہ امت کے عوام کے اندر بنا ہوا ہے کہ الوداعی جمعہ بڑا اہم ہے، اور اس کے بارے میں بہت ساری ضعیف اور موضوع اور بے سرپیر کی روایتیں بیان کی جاتی ہیں، بے اصل روایتیں، کوئی سند نہیں، کوئی حوالہ نہیں، کوئی مستند نہیں، کسی بھی حدیث کی کتاب کے اندر موجود نہیں، لیکن عوام کے ذہنوں میں اور عوام کی زبانوں پر بہت ساری باتیں زبان زد ہیں، اور وہ مشہور ہیں ان کے یہاں، اور انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ جو شخص رمضان کے آخری جمعہ کو 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کر لے گا، پورے سال میں جو اس نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں، نمازوں میں کوتاہی برتی ہے، نمازوں میں خلل کیا ہے، یا نمازوں کے ساتھ تلاوت کیا ہے، وہ ایک دن جو آخری جمعہ ہے رمضان کا، اگر اس میں 5 وقتہ نمازوں کی پابندی اس نے کر لیا تو پورے 1 سال کی ساری کوتاہیوں کا کفارہ بن جائے۔ جھوٹ ہے، بے سر پیر کی بات ہے، بے اصل بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ایسی بات لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے، اور یہ بھی ضعیف اور موضوع بے سر پیر کی روایتوں کے اندر ہے کہ جو شخص رمضان کے آخری جمعہ کو 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کر لے گا، فرض نمازیں پڑھ لے گا، 70 سال میں پچھلے جتنی بھی نمازوں کی کوتاہیاں اس نے کیا ہوگا وہ ساری کوتاہیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام کوتاہیوں کا کفارہ بنا دے۔ یہ طفل تسلی کے لیے ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہمیں تو جو کچھ ہم نے کیا ہے، جو کچھ ہم نے کیا ہے، ہم نے محنت کی ہے، جد و جہد کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اعمال خیر کیا ہے، عبادت کے کام کیے ہیں، اس کی قبولیت کی فکر ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول کر لے، تاکہ ہمارے نام اعمال میں وہ درج ہو جائے، کل قیامت کے دن محاسبے کی فہرست میں آ جائے، اور اس کے صلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے، اور اس کے صلے میں اللہ عز و جل ہمیں جنت دے دے۔ ہمیں اس کی پرواہ ہونی چاہیے۔ ہم اتنے دور، اتنی غفلت کا شکار ہیں، اور وہ بھی اس طرح کی باتیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں میرے بھائی۔ جھوٹ ہے، برا ہو ان لوگوں کا جنہوں نے اس طرح کی جھوٹی حدیثیں گھڑ کر کے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور ان کا بھی برا ہو جو امت کی رہنمائی نہیں کرتے، اس طرح کی باتیں، بے سرپیر کی چیزوں کو عوام الناس کے درمیان پھیلاتے ہیں، اور آخری جمعے کی فضیلت کے نام پر عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ پورے سال بھی وہ نمازیں نہیں پڑھتے، رمضان کے موسم میں بھی نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، رمضان کے آخری جمعے کے منتظر ہوتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اس ایک جمعے کے اندر 5 نمازوں کی پڑھنے سے سارا مقصد حاصل ہو جائے گا، اور ساری مرادیں اس کی پوری ہو جائیں گی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اچھا، آخری مہینے کا جو آخری حصہ ہے، اس آخری حصے میں جو چند باتیں آپ سے کرنی ہے اس جمعہ میں، وہ میرے بھائیوں وہ آپ سے یہ کرنی ہے کہ دیکھیے، اسلام کا جو نظام ہے، اسلام کو جو سسٹم ہے، وہ پورے سماج کو جامع ہے، پورے سماج کو اپنے نظام کے تحت سمیٹے ہوئے ہیں۔ اسلامی جو نظام، خاص طور پر جو چیزیں اسلام کے ستون کی حیثیت رکھتی ہیں، اسلام میں جس کی حیثیت پلر کی ہے، اسلام میں جس کی حیثیت رکن کی ہے، اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے امت کو عطا فرمایا ہے، اپنے بندگان کو عطا فرمایا ہے کہ وہ انسانی سماج کے تمام پہلوؤں کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، کوئی پہلو نہیں باقی بچے گا۔ اللہ کی توحید کے بغیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کیے بغیر، زبانی اقرار کیے بغیر، عمل کر کے دکھائے بغیر، دل سے تصدیق کیے بغیر ایک شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ میں اس بنیادی بات کو سب سے پہلے بتلا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خلوت میں گفتگو کرنا، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑے، اپنی مرادوں کو رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تنہائی میں گفتگو کرے، اس کے لیے سب سے بہترین راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقتہ نمازوں کا صلوات خمسہ کا رکھا ہے، کیونکہ فإن العبد عندما يصلي فإنه يناجي ربه، بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کرتا ہے، سرگوشی کرتا ہے، چپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے، اپنی بندگی کا اظہار کر دیتا ہے، 2 لفظ اپنی زبان
آسمان کو ہلا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہہ دیتا ہے، اپنی آنکھوں سے آنسو گرا دیتا ہے، اس کی مناجات میں جو بھی باتیں آئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق اس کی مرادوں کو پورا فرما لیتا ہے۔ میرے بھائیو آگے بڑھیں گے، یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، روزہ آپ اس کے بارے میں پورے مہینے سنتے رہے میرے بھائیوں، امت کے علماء سے خطابات میں، دروس میں، کتابوں میں اور سوشل میڈیا وغیرہ کے وسائل کے ذریعے سے آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے کا تزکیہ نفس میں، تربیت میں، ہمدردی میں، ہمگساری میں اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں غریبوں فقیروں کو کھانا کھلانے پلانے صدقات وغیرہ میں اس کا کتنا بڑا کردار ہے میرے بھائی۔ پھر انسانی نفس کی تربیت کس قدر ہوتی ہے۔ ایسی زکات کو آپ دیکھیے، زکات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی معیشت کی بنیاد قرار دیا ہے۔ زکات کیا ہے؟ زکات ایک نظام اتنا جامع ہے، 2.5 کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی سماج کے اندر غرباء، فقراء، مساکین، محتاجین، مسافر جن کے ساتھ حادثہ ہو گیا ہو، اور ایسے ہی مکمل طور پر 8 فنڈوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زکات کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ زکات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ 2.5% کے ذریعے سے پورے سماج کی غرباء، فقراء کا پیٹ بھر جائے گا، ان کے غریبوں کی تعلیم ہو جائے گی، ننگوں کو کپڑا مل جائے گا، بے گھروں کو گھر حاصل ہو جائے گا، بے چھت والوں کو چھت مل جائے گی، لوگوں کے حالات اور ظروف جیسے بھی اونچ نیچ کے ہوں گے، وہ سارے مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکات کے ذریعے سے زکات کی فرضیت کے ذریعے سے اسے حل فرما دیا۔ اس کے علاوہ ترتیب دے دی ہے، اس فرض کے علاوہ تم صدقات کرو، اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرو، تو نکالو جس کے پاس جو حیثیت ہے۔ سلف کے بارے میں ان کی زندگی میں آتا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا وہ 1.5 کلو آدھا کلو جو نکال دیا کر صدقے میں دے دیا کرتے تھے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا وہ ایک پیاز اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ آدمی کی جو حیثیت ہو خرچ کیا کرے۔ میرے بھائیو یہ نظام، معیشت کا جو نظام ہے، پورے سماج کے اندر جو نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اونچ نیچ کا ہے، جو اللہ نے فرق مراتب رکھا ہے، کسی کی مالی حیثیت اونچی ہے، کسی کی مالی حیثیت نیچی ہے، اس میں نہ مالی حیثیت جن کی اونچی ہے انہیں فخر کرنے کی اور اکڑنے کی کوئی گنجائش ہے، اجل جن کی مالی حیثیت کمتر ہے، نیچی ہے، انہیں نہ تو نروس ہونے اور بے صبرے پن کے اظہار کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس کی گنجائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام یہی ہے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ روزی عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ محدود اور مقدر لمیٹڈ روزی عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے، تو جس کے پاس زیادہ ہے اسے اکڑنے کی گنجائش نہیں ہے، جس کے پاس کم ہے اسے کسی کے سامنے گریہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے میرے بھائیوں میرے بزرگوں۔ اور نہ یہ فضیلت کی چیز ہے کہ کسی کے پاس بہت زیادہ دولت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت زیادہ خوش ہے، یا کسی کے پاس دولت نہیں ہے، کم ہے یا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض، ایسی کوئی بات نہیں میرے بھائیوں۔ اگر یہ معیار ہوتا ہے، پیمانہ ہوتا، تو پوری روئے زمین پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دنیا میں کوئی دولت مند نہیں ہوتا۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر آپ کہیں تو اس صفا کی پہاڑی کو سونے کا بنا دیا جائے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا کیا کام آئے گا، مجھے کیا کام آئے گا؟ ان انا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها، مجھے کرنا کیا ہے سونے کا پہاڑ لے کر کے؟ میری مثال اور میری زندگی کی مثال تو ایک مسافر جیسی ہے جو تھک کر کے گرمی کی شدت میں پسینے میں شرابور ہو چکا ہے، تھک چکا ہے، اور اسے بس چند منٹوں کے لیے کسی سائے میں آرام کرنا ہے، اور پھر اٹھ کر کے تھوڑا سا آرام کر کے پھر اپنی منزل کی طرف چلے جانا ہے۔ میری زندگی کا یہ معاملہ ہے، مجھے یہ سونے اور چاندی کے پہاڑ کی کیا ضرورت ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آپ کے گھر میں ایک دن میرے بھائیوں 1 مہینہ گزر جاتا تھا، آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اگلا مہینہ آتا تھا آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، تیسرا مہینہ آ جایا کرتا تھا آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، یہ صورتحال ہو جایا کرتی تھی۔ تو بہرحال میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہوا ہے معیشت کا وہ زکات سے جڑا ہوا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرائط کے ساتھ فرما دیا کہ جس کی حیثیت ہو، اللہ کے گھر تک پہنچ سکتا ہو، اس کے پاس اسباب ہو، وسائل ہو، سفر کا خرچ ہو، اور اپنے پسماندگان بچوں جن کو چھوڑ کر کے وہ جا رہا ہے ان کے اخراجات کا انتظام ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج بھی کرے۔ میرے بھائیوں من استطاع الیہ سبیلا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کے گھر کا حج کرے جس کے پاس اللہ کے گھر تک پہنچنے کی طاقت۔ میرے بھائیوں پورا اسلام
انسانی زندگی کے تمام تر مسائل کو حل کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرتا ہے، انسانی زندگی میں اپنی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تلقین کرتا ہے، اللہ کے بندگان کے حالات اور مسائل کو بھی دیکھنے اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب اور وسائل بنا دیے۔ تو پورا اسلام اس طرح سے جامع ہے، انسانی زندگی کے اندر کوئی پہلو نہیں ہے جس کو اسلام نے فراموش کر دیا ہو، جسے چھوڑ دیا ہو، تشنا رکھ دیا ہو۔ ایسا کوئی مسئلہ آپ کو اسلام کے اندر نہیں ملے گا میرے بھائی، میرے بزرگوں، یہی وجہ ہے کہ انسانی اسلامی تاریخ کے اندر امت کے لوگوں نے زکوٰۃ جو فرض ہے اسے تو خوب اہتمام کے ساتھ دیا ہی ہے، اس کے سوا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی جو فضیلتیں آئی ہوئی ہیں اس کو سمجھا ہے، جو وعیدیں آئی ہوئی ہیں اس کو سمجھا ہے، اور اس کے بعد جو بھی اللہ نے ان کو حیثیت دی ہے، استطاعت دی ہے، بلا کسی تامل کے، بلا کسی حرص کے، بلا کسی بخل اور لالچ کے، بلا کسی کنجوسی کے، میرے بھائیوں انہوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، جو لوگ خود بخیلی سے کام لیتے ہیں، لوگوں کو بھی بخیلی کا حکم دیتے ہیں، ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ میرے بھائیوں بہت ساری آیتیں حدیثیں ہیں، بہرحال آج کے اس خطبہ جمعہ میں چند باتیں جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو نصیحت کرنے کے لیے، آپ حضرات تک پیغام پہنچانے کے لیے، وہ زکوٰۃ سے متعلق کچھ باتیں ہیں۔ دیکھو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، جوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیتیں زکوٰۃ کے حکم، اس کی فرضیت اور اس کے انجام، زکوٰۃ دینے والوں کا نیک انجام جو ہوگا اس سے بھری پڑی ہوئی ہیں۔ زکوٰۃ نہ دینے والے، زکوٰۃ روک لینے والے، بخل سے کام لینے والے، سمیٹ کر کے رکھنے والے، ان کی مذمت بیان کی، وعید بیان کیا۔ چند آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثوں کی طرف اشارہ کروں گا، پھر امت کے سلف کے کچھ حوالے دے کر کے میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بات ختم کروں گا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کلام الہی کی آیات سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، امت کے سلف کی سیرت سے، ان کے کردار سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری طبیعتوں کو، ہمارے نفسوں کو بخل سے آزاد ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں انسانیت کا درد محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بہت ساری ہیں، وہ ساری باتیں بہت زیادہ ہیں، اسے تو کئی مجلسوں میں بھی پیش نہیں کیا جا سکتا، لیکن بطور عبرت ایک مومن کے لیے ایک کلام الہی کی آیت کریمہ کافی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان کافی ہے۔ ہمیں اگر عبرت حاصل کرنا ہے تو اتنا کافی۔ میرے بھائیوں، ہم نے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی، سورہ توبہ کی 2 آیتیں پڑھی ہیں، اور جو زکوٰۃ کے سلسلے میں جو وعیدیں بیان کی گئی ہیں، ان وعیدوں کے سلسلے میں سب سے زیادہ خطرناک آیت کریمہ ہے، سب سے سنگین آیت کریمہ ہے، سب سے زیادہ کلیجے کو میرے بھائیوں چھچوڑنے والی آیت کریمہ ہے، دل کو دہلا دینے والی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ یکنزون الذهب والفضة، جو سونے کو، چاندی کو کنز بناتے ہیں، خزانہ جمع کرتے ہیں، سیت کر کے رکھتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں اسے، ولا ينفقونها في سبیل اللہ، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرهم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی وعید سنا دیجئے، دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دردناک عذاب یعنی جہنم کا اشارہ فرمایا کہ جہنم میں انہیں داخل کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اس قیامت کے دن جب انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا، اللہ فرماتا ہے یحمى علیہا فی نار جہنم، اور نار جہنم میں، جہنم کی آگ میں انہیں جلایا جائے گا، انہیں تپایا جائے گا، ان کے مالوں کو جلایا جائے گا، تپایا جائے گا، ان کے مالوں کو ایندھن بنا دیا جائے گا، فتکوی بہا جباہہم، اور ان کی پیشانیوں کو جلایا جائے گا، اس کے اپنے مال کو جسے اس نے جمع کیا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، زکوٰۃ فرض نہیں دیا، صدقات و خیرات کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ یحمى علیہا، اسی کے مال پر جہنم دھمکائی جائے گی، اسی کے کنز پر جو اس نے جمع کیا، خرچ نہیں کیا، اسی پر اس کو آگ کو دہکایا جائے گا، فتکوی بہا جباہہم، اور اسی کے اپنے مال کو جلا کر کے اسی آگ سے اس کی پیشانی کو جلایا جائے گا، وجنوبہم، اور ان کے پہلوؤں کو جلایا جائے گا، وظہورہم، ان کی پیٹھوں کو جلایا جائے گا، اور
اعلان کیا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی وہ مال ہے جسے تم نے جمع کر کر کے رکھا تھا، اللہ کی راہ میں تم خرچ نہیں کرتے تھے، تمہاری زکات پینڈنگ تھی، تمہارے صدقات نہیں اللہ کی راہ میں خرچ ہوتے تھے، تمہارے سماج میں تمہارے معاشرے میں غریبوں فقیروں کے پیٹ سمٹ چکے تھے، لوگ فاقہ کرنے پر مجبور تھے، غریبوں کی تعلیم کا انتظام نہیں تھا، ان کے کپڑے کا انتظام نہیں تھا، ان کے لیے چھت کا انتظام نہیں تھا، پڑوسی بھوکے سویا کرتے تھے، لیکن تم اپنے مال کو سید کر کے جمع کر کے رکھتے تھے۔ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اعلان کیا جائے گا فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، جو تم جمع کر کر کے رکھتے تھے، دیتے نہیں تھے اس کی زکات، اس کا مزہ آج جہنم کی آگ میں جل جل کر کے اس کا مزہ چکھتے رہو۔ یہ اللہ کے کلام کی آیت کریمہ، سورہ توبہ کی آیتیں، دو آیتیں ہیں یہ۔ اللہ کے کلام کی آیتوں میں زکات کے سلسلے میں اس سے بڑی وعید کی کوئی آیت کریمہ نہیں۔ اور اس کی اس آیت کریمہ کی تفسیر اگر آپ دیکھیں، اس سلسلے میں حدیثیں دیکھیں تو آپ کو بہت ساری حدیثیں ملیں گی۔ کنز کرنا، خزانہ جمع کرنا، انسان مال جمع کرے، مال جمع کرنے کا نام عام زبان میں خزانہ ہے، لیکن عربی زبان کے اندر، قرآن کی زبان کے اندر کنز اسے کہتے ہیں جو آدمی جمع کرے اور اس کا حق جو زکات میں نکلنا چاہیے اسے نہ نکالے، اسے نہ دے۔ ما اتیت زکاتہ فلیس بکنز، جس مال کی تم زکات ادا کر دیتے ہو، اگر اس کے بعد زکات ادا کرنے کے بعد تمہارے پاس مال باقی بچتا ہے تو وہ کنز نہیں ہے، کنز وہ ہے کہ تم جمع کرتے جاتے ہو اور اس کا حق اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس کے علاوہ بہت ساری آیتیں ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں۔ اللہ کے کلام کی آیتوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث بہت ساری باتیں موجود ہیں۔ میں ایک دو حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انسانی سماج کے اندر ہو سکتا ہے اپنی زکات نہ دینے کی وجہ سے، مال جمع کر کر کے رکھنے کی وجہ سے جو لعنتیں سماج پر آتی ہیں، جو انسانی زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، جو روحانی، نفسیاتی، میرے بھائیوں، جو معنوی انداز کی لعنت آتی ہے، ہم اس کا احساس کریں نہ کریں، لیکن فزیکل جو مصیبت آتی ہے اس کا احساس تو ہمیں اچھی طرح سے ہوتا ہے، اور شاید ہم اس کے سوا کوئی اور چیز محسوس بھی جلدی نہیں کرتے۔ اگر فزیکل کوئی مصیبت آ جائے تب تو ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ مصیبت آ گئی ہے، ورنہ انسانی زندگی میں معنوی طور پر، روحانی طور پر جو مصیبتیں اور لعنتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دیتا ہے اس کا احساس ہم نہیں کرتے، لیکن ہم ظاہری چیزوں کا احساس کرتے ہیں۔ ظاہری چیزوں کے حوالے سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بات واضح ہو جائے گی، سمجھ میں آ جائے گی انسانی زندگی میں زکات روکنے کا کیا انجام ہوتا ہے، انسانی زندگی میں زکات نہ خرچ کرنے کا، اسے جمع کر کر کے رکھنے کا اور بیلنس کرنے پر ہی ساری انرجی لگانے کا۔ انسان کے پاس اسباب ہو، وسائل ہو، اس کے باوجود بھی وہ مال خرچ نہ کرے، جذبہ نہ رکھے خرچ کرنے کا، دینے کے لیے انسان کترائے، یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ میرے بھائیوں، انسانی سماج میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں ہمارے اور آپ کے ساتھ ہی مسائل گزرتے ہیں، کھانے کی اشیاء کی قلت ہو جاتی ہے، پانی پینے کی اشیاء کی قلت ہو جاتی ہے، قحط سالی آ جاتی ہے، خشک سالی آ جاتی ہے، سوکھا پڑ جاتا ہے پورے سماج کے اندر۔ میرے بھائیوں، ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، ہم اس کا ٹیکنیکل جواب ڈھونڈتے ہیں، ٹیکنیکل جواب ڈھونڈتے ہیں۔ بارش نہیں ہوئی تھی پچھلے سالوں میں، اتنی ملی لیٹر بارش ہوئی تھی، اتنا ٹکا بارش ہوئی، اتنا نہیں، ہم اس طرح کا حساب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ تو ان کا حساب ہونا چاہیے جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر سچا ایمان نہ ہو، یا ایمان ہو لیکن کمزور ہو۔ ہمارا ایمان والوں کا پیمانہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے، اور گناہ کی جو حیثیت ہو، اگر وہ گناہ صغیرہ ہے تو اس کی حیثیت الگ، کبیرہ ہے اس کی حیثیت الگ، اگر رکن اور ستون کو اٹھایا جا رہا ہے، توحید و سنت کو پامال کیا جا رہا ہے، ہر طرح کی حیثیت کے مطابق دنیا میں عذاب آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مصیبتیں اترتی ہیں، اور انسان، فرد اور سماج پورا کا پورا، پوری ملت اس کی لپیٹ میں آ جاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، اس کا کائناتی نظام ہے جو برسوں سے چل رہا ہے، آج بھی چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا 5 طرح کی مصیبتیں، 5 عذاب کی شکلیں انسان کے 5 قسم کی گناہوں کی وجہ سے ان کے اوپر آتی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز کا بیان فرمائی تھی وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، اور جو قوم کے لوگ، جس بستی کے لوگ، جہاں کے لوگ، جو لوگ اپنے مالوں کی زکات روک لیتے ہیں، زکات نہیں دیتے ہیں،
इल्ला मुनिउल क़त्रा मिनस समा, उनका अंजाम ये होता है कि उनके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला आसमान से बारिश के कतरे रोक लेता है। अल्लाह तबारक व तआला आसमान से बारिश के कतरे रोक लेता है। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह तबारक व तआला एक कतरा भी उन्हें पीने के लिए नहीं देता। बस उसके बावजूद भी कि लोग ज़कात रोक लेते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ बारिश होती है, कुछ ना कुछ बारिश हो जाती है। कतरे अल्लाह की तरफ से हमारे खलक को सैराब करने के लिए उतर जाते हैं। इसके पीछे उन मवेशियों का, हैवानों का, जानवरों का किरदार है जो बेज़बान है, जिनका कोई गुनाह नहीं है। मेरे भाइयों, उन मासूम जानवरों के तुफैल में, उनकी वजह से, उनके जरिए से हमें अल्लाह तबारक व तआला बारिश के कतरे उतारता है और हमें पानी के असबाब मुहैया कर देता है। अगर ये जानवर न होते लम युमतरू, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बारिश का एक कतरा भी नहीं उतरता उस कौम के ऊपर जिन लोगों ने गरीबों की ज़कात को भी खा डाला है। इस कदर हवस है। तो कहने का मतलब है मेरे भाइयों कि ज़कात का मसला इस्लामी निज़ाम के अंदर बहुत ही अहम है, बहुत ही अहम है। इस्लामी मईशत की बुनियाद है मेरे भाइयों, इंसानी जिंदगी की असास है। अल्लाह तबारक व तआला ने माल को क़यामे मईशत का जरिया बनाया है। माल के बगैर हमारी और आपकी जिंदगी कैसे गुजर सकती है? हम मुख्तलिफ असबाब फराहम होने के बावजूद भी अपनी मुश्किलात का शिकवा करते रहते हैं। समाज का वो तबका जो गरीबों का है, फुकरा का है, मफलूकुल हाल लोगों का है, फाका कशी करने वाले लोग हैं, रातों को मेरे भाइयों, रातों को उनके लिए घर नहीं, छत नहीं है, उनके बच्चे बिलक बिलक करके रोते होंगे। ये हमारी ज़कातें उनके पास पहुंचेंगी मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, तो अल्लाह तबारक व तआला उनका भी पेट भर देगा और हमें बारिश की रहमतों से भी नवाज देगा। अगर हम ये नहीं करेंगे तो पूरा समाज अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब की लपेट में आ जाएगा। ऐसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मानिउ ज़कात यौमुल क़ियामति फिन्नार, ज़कात रोक लेने वाला क़यामत के दिन जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। क़यामत के दिन जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जो लोग बुख़्ल से काम लेते हैं, अल्लज़ीना यबख़लूना, जो लोग बुख़्ल से, कंजूसी से काम लेते हैं, वला युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के नाम माल खर्च नहीं करते, उनके बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया? उन्हें कह दो, वला यहसबन्नल्लज़ीना यबख़लूना व यबख़लूना, जो लोग अपने मालों को खर्च नहीं करते हैं, बुख़्ल से काम लेते हैं, वो ये ना गुमान रखें, ये ना समझें कि उनकी बखीली, माल को जमा कर लेना, इकट्ठा कर लेना, हुआ खैरन लहुम, ये इनके लिए कभी बेहतर हो सकता है। ये गुमान न रखें कि ये जमा करना बखीली करके और माल अल्लाह के राह में खर्च ना करना, इन्हें कह दो, गुमान न करें कि इन्हें, इनके लिए कभी खैर का बाइस हो सकता है, भलाई का बाइस हो सकता है। बल हुआ शर्रुल लहुम, बल्कि ये चीज उनके लिए हद दर्जा बुरा है, इसका अंजाम बहुत बुरा है, इसका खमियाजा उन्हें भुगतना होगा। क्या फरमाया? सयुतव्वक़ूना मा बख़िलू बिही यौमल क़ियामह, जो ये बुख़्ल से काम ले रहे हैं, जो देने में कतरा रहे हैं और देना नहीं चाहते हैं, ये बखीली अल्लाह अकबर, क़यामत के दिन इसका तौक बना करके उनकी गर्दनों में डाल दिया जाएगा। और वो माल नहीं डाल दिया जाएगा, माला नहीं पहनाया जाएगा नोटों का मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी की हदीस सहीह बुखारी के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसके माल को जो बुख़्ल करके जमा करता रहा है, उसी को आग की शक्ल दे दी जाएगी, अत्तहे की शक्ल दे दी जाएगी और उसको अजाब की शक्ल में उसकी गर्दनों का तौक बना दिया जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि माल को अल्लाह के हक के साथ हमें इस्तेमाल करना है। हम जानते हैं जब नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद लोगों ने ज़कात रोक लिया, ज़कात देना बंद कर दिया था, उस वक्त सिद्दीक़ कायनात ने इस्लामी मईशत को संभालने के लिए, मुस्लिम समाज की हिफाजत करने के लिए, एक इस्लाम के सुतून और पिल्लर को संभालने के लिए जिहाद का ऐलान किया था। वल्लाहि लौ क़ातिलन्न मन फ़र्रक़ बैन ज़काती बैन सलाती व ज़कात, अल्लाह की कसम मैं जो फर्क करेगा नमाज और ज़कात के अंदर, मैं उससे जिहाद करूंगा। नमाज छोड़ने पर जैसे बात कही गई है, उससे पहले ज़कात न देने वालों का अंजाम। और क्या कहा? वल्लाहि लौ मनऊनी क़ालन कानू युअद्दूनहा इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़ातलतुहुम अला मनईहा, अल्लाह की कसम अगर ये लोग अल्लाह के नबी के ज़माने में इनके ऊपर बकरी का एक बच्चा ज़कात में वाजिब होता रहा होगा
اور وہ بکری کا بچہ زکات میں نکالتے رہے ہوں گے, زکات دیتے رہے ہوں گے. اللہ کے نبی کی وفات کے بعد صدیق کے خلیفہ ہونے کے وقت اگر وہ ایک بکری جو نکالتے تھے نہیں نکالیں گے, زکات نہیں دیں گے, تو میں زکات نہ دینے پر ان سے قتال کروں گا, جہاد کروں گا, ان کی گردنیں مار دوں گا, کیونکہ زکات نہ دینے والے اسلام میں داخل نہیں رہ سکتے. اتنا خطرناک, اتنا سنگین مسئلہ ہے. آج اگر کوئی ہمارے اوپر ولی امر نہیں ہے, کوئی اسلامی نظام نہیں ہے, کوئی اسلامی حکومت نہیں ہے, کوئی خلیفہ نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم زکات سے آزاد ہو جائیں گے. میرے بھائیوں, ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ زکات کے مسئلے میں جو کوتاہیاں, جو سستیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں, اسے اللہ واسطے ختم کرو. ہم اس وقت بڑی مصیبت میں ہیں, ان مصیبتوں کو ٹالنا چاہتے ہیں ہم, تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے رب کو راضی کریں, اللہ کو خوش کریں, اللہ کے بندوں کو سکون پہنچائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی سکون کی زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہماری ذمہ داری ہے میرے بھائی. صحابہ کرام کی زندگیوں کے نمونے بہت سارے ہیں میرے بھائیوں, کا موقع نہیں ہے. صحابہ کے پاس فرض تو فرض ہے, زکات کا کیا کہنا, زکات تو الگ مسئلہ ہے. زکات کا تو کوئی ایشو اور کوئی قضیہ صحابہ کرام کے درمیان موجود نہیں تھا میرے بھائی. وہ تو دیتے ہی تھے زکات کے لیے, تو عام بات تھی, زکات کی شکایت نہیں ہوتی تھی صحابہ کرام کے دور میں. مسئلہ اتنا زیادہ, ان کے دین کے راستے میں مال خرچ کرنے کا جذبہ اتنا زیادہ تھا کہ وہ اپنی پونجی اٹھا کر کے اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے, اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندگان کے پیٹ بھرنے کے لیے اپنے مالوں کو صدقات میں نکال دیا کرتے تھے. اور جذبہ اتنا زیادہ تھا, اس کا موقع نہیں بیان کرنے کا. اشارہ کرتا ہوں, آپ لوگوں کو علم ہے, آپ کو پتا ہے میرے بھائیوں, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, عمر فاروق اعظم کا, ابو الدرداء کا, ابو طلحہ انصاری, صحابہ کرام کی فہرست ہے میرے بھائیوں. ابن عمر کا, ام المؤمنین عائشہ کا, زینب ام المساکین کا, پوری تاریخ ہے ہمارے سامنے, پوری تاریخ ہے میرے بھائیوں, میرے بزرگوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا عالم یہ تھا کہ صحابہ کرام زکات فرض تو چھوڑ دیجئے, صدقات و خیرات دیوانہ وار اللہ کے راہ میں خرچ کیا کرتے تھے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ تھا کہ اگر آپ کے پاس زکات کا صدقے کا مال آ جایا کرتا تھا, تو آپ جب تک اسے بانٹ کر کے فقیروں میں, مسکینوں میں ختم نہیں کر دیا کرتے تھے. اللہ کی قسم, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آیا کرتی تھی. آپ نے بانٹا, بحرین سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کا ٹیکس لے کر کے آئے, خراج لے کر کے آئے, آپ نے بانٹنا شروع کر دیا. درہم بانٹے جا رہے ہیں, دینار بانٹے جا رہے ہیں, بانٹے جا رہے ہیں. بٹتے بٹتے کچھ درہم و دینار باقی بچ گئے, رات ہو گئی, رات میں کوئی آنے والا باقی نہیں بچا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے لگے. آپ اٹھے صبح میں, آپ کی طبیعت بگڑی ہوئی, آپ بے چین نظر آ رہے ہیں, آپ کی آنکھیں میرے بھائیوں بے خوابی کا شکوہ کر رہی ہیں. صحابہ نے پوچھا, اللہ کے نبی کیا معاملہ ہے, کیا معاملہ ہے؟ کہا, اللہ کی قسم, جو ابو عبیدہ مال لے کر کے آئے تھے, میں نے اسے اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دیا, لیکن تقسیم کرتے کرتے کچھ مال باقی بچ گیا. رات گزر گئی, کوئی نہیں آیا, مجھے پوری رات نیند نہیں آئی کہ یہ غریبوں کا حق ہے, کون ہے جو اب تک نہیں آیا ہے, اپنا حق لے کر کے نہیں گیا ہے. میرے بھائی, آج عالم یہ ہے کہ نہ جانے کتنے مال و دولت کے ہم مالک ہیں, لیکن ہمارے دلوں میں وہ جذبہ, وہ فکر, وہ سوچ نہیں ہے جو ہونی چاہیے. میرے بھائی, میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر صحابہ کرام کو اعلان کیا, مال خرچ کرو, جہاد کا ٹائم آیا ہوا ہے, مسجد کے لیے زکات, مسجد کے لیے مسجد کی توسیع کے لیے زمین لینی ہے. مسجد نبوی کے بغل میں جگہ خالی تھی, مسجد نبی تنگ ہونے لگی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا, آپ نے فرمایا, کون ہے میں یشتری هذه البقعة ببقعة في الجنہ, کون ہے ساتھیو جو اس زمین کے ٹکڑے کو اللہ کی راہ میں لے کر کے وقف کر دے, اس کے بدلے میں اللہ جنت کی زمین عطا فرمائے گا. عثمان غنی کھڑے ہو گئے اور 20,000 دینار دے کر اس زمین کو خریدا اور مسجد نبوی کی توسیع کے لیے وقف کر دیا. میرے بھائیوں, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر فاروق اعظم کا تنافس, مال خرچ کرنے میں مقابلہ آرائی کرنا, مال خرچ کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت کرنا تاریخ کی مثال بنا ہوا ہے. ہم جانتے ہیں نا غزوہ ذات العسرہ, جس کو غزوہ تبوک کے نام سے ہم جانتے ہیں. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا, خرچ کرو ایھا الناس تصدقوا, خرچ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں. ہم نے جہاد کو کیا سمجھا ہوا, سائڈ ہے وہ جہاد جو اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوا ہے, وہ نہ ہوتا تو شاید یہ دین آج ہمارے سامنے اس شکل میں نہیں ہوتا. میرے بھائیو,
بڑی قربانیاں اسلاف نے کی ہے، مال کی، جان کی، وقت کی، تب جا کر کے یہ توحید و سنت خالص شکل میں ہمارے سامنے آج موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن کریم کے اندر، آج اگر کوئی بے پناہ مال خرچ کرتا ہے، بے انتہا مال خرچ کرتا ہے، اپنے پورے مال سے بے دخل ہو جاتا ہے، تب بھی فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے مال خرچ کیا ہے، ایک مٹھی بھی جس نے خرچ کیا ہے، آج اربوں خرچ کرنے والا اس کی برابری نہیں کر سکتا ہے۔ میرے بھائی آج حالات سازگار ہے، آج کوئی قضیہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مال و دولت کی فراوانی ہے میرے بھائیوں۔ آج کس کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ اس وقت جو پیٹ کاٹ کر کے صحابہ اللہ کے دین کی بقا کے لیے خرچ کیا کرتے، وہ جذبہ تھا ان کا۔ بہرحال میرے بھائیوں، ایک موقع پر، یہی غزوہ تبوک کا موقع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں، جہاد کرنا ہے روم سے۔ میرے بھائیوں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں اتفاق سے جب یہ اعلان ہوا تو میرے پاس مال آیا ہوا تھا، میرے پاس فراوانی تھی مال کی، اور یہ ایسا موقع تھا کہ میں نے سوچا اگر آج میں مال خرچ کرنے میں صدیق اکبر کو پیچھے چھوڑ سکتا ہوں، آگے بڑھ سکتا ہوں، تو یہی موقع ہے، کیونکہ میرے پاس مال کی فراوانی ہے۔ اگر اب کی نہیں آگے بڑھ سکا تو صدیق سے پھر کبھی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکوں گا۔ جذبہ عمدہ، کلیجے کے اندر، سینے کے اندر مال کا جذبہ۔ میرے بھائیوں گھر کی اشرفیاں، سونے اور چاندی کے سکوں کو اکٹھا کیا، اسے آدھا کر دیا، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا، اور آدھا سکے لے کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، آپ کی خدمت میں تھیلی رکھ دیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ما ابقیت لاہلک، عمر تم نے بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے، بیوی کے لیے کیا چھوڑا ہے، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تھیلا تمہارا سونے اور چاندی کے سکوں سے بھرا ہوا ہے۔ کہا نصفہ یا مثلہ، اے اللہ کے نبی جتنا آپ کے پاس لے کر کے آیا ہوں اتنا ہی اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کر کے آیا ہوں، فکر کی کوئی بات نہیں ہے، آدھا مال لے کر کے آیا، آدھی پونجی، آدھی دولت اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ڈال دیا۔ خوش تھے کہ اتنا آدھا مال میں نے لا کر کے دے دیا ہے، اس کا مقابلہ تو صدیق بھی نہیں کر سکیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد صدیق تشریف لائے، صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، اور لا کر کے انہوں نے اس سے کئی گنا بڑی تھیلی جو سونے کی اشرفیوں سے، سکوں سے بھری ہوئی تھی، اللہ کے نبی کی خدمت میں ڈال دیا۔ یہ دیجیے اللہ کے نبی علیہ السلام، بوجھل تھیلی اٹھانا مشکل۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا اتنا سارا لے آئے ہو، ماں ابقیت لاہلک، بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اے اللہ کے نبی سب لے آیا ہوں، مال کچھ نہیں چھوڑا ہے، مال سب آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں، بچوں کے لیے، اولاد کے لیے، بیویوں کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ صدیق اکبر کا یہ جذبہ دیکھا، عمر بن خطاب نے سنا، اعلان کر دیا واللہ لا اسابقک الی شیء ابدا، اللہ کی قسم میں پوری زندگی میں کبھی صدیق کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ حالت تھی میرے بھائی میرے بزرگوں۔ اور اسی موقع پر میرے بھائیوں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی لا کر کے 1000 اشرفیاں، 1000 دینار کا تھیلا اللہ کے نبی کے قدموں میں ڈال دیا، 300 اونٹ سارے ساز و سامان کے ساتھ، ہتھیاروں کے ساتھ، اور جو بھی اونٹوں کے اوپر جو اسباب ہوتے ہیں سب کے ساتھ 300 اونٹ لا کر کے اللہ کے نبی کے نام کو کھڑا کر دیا۔ اے اللہ کے نبی یہ سارے اونٹ آپ کے ساتھ جہاد کے اندر شریک ہوں گے، آپ جس کو جو اونٹ دینا چاہے دے سکتے۔ 1000 اشرفیاں لا کر کے دے دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تھیلا کھولا، تھیلا کھولنے کے بعد اشرفیوں کو ہاتھ سے اٹھا کر کے، یوں اٹھا کر کے، اچھال کر کے خوشی کا اعلان کرنے لگے، اور آپ نے فرمایا واللہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، اللہ کی قسم آج کے بعد عثمان جو بھی کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اتنی بڑی قربانی دی ہے اللہ کے دین کے لیے۔ میرے بھائی میرے بزرگوں بہت ساری باتیں ہیں کہنے کی، لیکن ہم اللہ کے کلام کی چند آیتوں سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثوں سے عبرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک مومن کو ایک لفظ سے عبرت حاصل ہونی چاہیے، اسے دفتر کی ضرورت نہیں ہے، اسے جلدوں کی ضرورت نہیں ہے، ایک لفظ بھی، اللہ کے کلام کا ایک لفظ، محمد رسول اللہ کا کے فرمان کا ایک لفظ عبرت حاصل کرنے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دل کھول کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حالات نازک ہیں، سب کے حالات نازک ہیں،
لیکن جس کے پاس کچھ ہے اس کی حالت اس سے بہتر ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے. جس کے پاس زیادہ ہے اس کی حالت اس سے بہتر ہے جس کے پاس کچھ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی حیثیت سے کم والوں کو، ضرورت مندوں کو، محتاجوں کو ہر طرح کے فنڈوں میں خرچ کریں، اپنا مال لگائیں. اور یاد رکھو مال کم نہیں ہوتا، مال دینے سے کم نہیں ہوتا. ما نقصت صدقۃ من مال، کوئی بھی مال صدقہ دینے سے کم نہیں ہوتا. اللہ کا اعلان ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں وہ اپنے مال کو گنا در گنا کر رہے ہیں. ان کا مال نہ جانے کتنا گنا بڑھ کر کے ملے گا. میرے بھائی اس کو سمجھنے کے لیے چھوٹی سی بات آپ کو اللہ کے نبی کی حدیث کی یاد دہانی کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے ایک کھجور بلکہ آدھا کھجور اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، آدھا کھجور اللہ کی راہ میں دے دیا. میرے بھائی آپ کو یاد ہوگا حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کی بات ہے، ان کے سامنے کی بات ہے. ایک عورت آئی تھی، غریب بیچاری، بھیک مانگنے کے لیے آئی. اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، 2 ننھی بچیاں، بیچاری 2 بچیوں کو لے کر کے بھیک مانگ رہی تھی. حضرت عائشہ کے پاس آئی، آپ کے گھر کا بھی دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا، دیکھا ایک عورت ہے بہت مسکین دکھائی دیتی ہے، 2 بچے ہیں، کچھ مانگنے لگی. ام المومنین عائشہ کہتی ہیں گھر میں میرے بھائیوں ایک کھجور کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، میں نے وہی ایک کھجور اٹھا کر کے اس کو دے دیا. ہم لوگ کہتے ہیں پانی پینے کے لیے رہنے دو. کسی کا کلیجہ ٹھنڈا کرنا زیادہ ضروری ہے، کسی کا پیٹ بھرنا میرے بھائیوں زیادہ ضروری ہے. اس عورت نے کیا کیا، اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا ایک بچی کو دے دیا، دوسرا ٹکڑا دوسری بچی کو دے دیا، اپنا کچھ نہیں کھائی اور وہاں سے رخصت ہو گئی. میرے بھائیوں یہ طریقہ تھا، یہ طریقہ تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کا، صحابیات کا یہ طریقہ تھا، اس طرح تربیت کیا کرتے تھے. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا جس شخص نے ایک کھجور کا آدھا حصہ خرچ کر دیا اللہ کی راہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھجور کے ایک ٹکڑے کو لے کر کے اسے پالتا ہے، اسے پوستا ہے، اسے بڑھاتا رہتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے بڑھاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی آدمی اگر گھوڑا پالن کرتا ہو، گھوڑا پالتا ہو تو بچہ تو بالکل ہی ننھا پیٹ سے نکلتا ہے اپنی ماں کے، اسے پال پوس کے پالتے پوستے وہ 1 2 سال 3 سال جو بھی وقت لگتا ہو وہ ایک جوان گھوڑا بن جاتا ہے جو سواری کے قابل ہوتا ہے، حمالی کے کام کا قابل ہو جاتا ہے، جہاد کے قابل ہو جاتا ہے. جیسے تم اپنے چھوٹے سے بچے کو پال پوس کر کے اتنا بڑا کر دیتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل ایسے ہی تمہارے کھجور کے ٹکڑے کے صدقے کو خرچ کرنے کو پال پوس کر کے بڑھاتے اتنا بڑھا دیتا ہے کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کو ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے. مسئلہ دل کا ہے، مسئلہ جذبے کا ہے. میرے بھائیوں اس دل سے بخل نکلنا ضروری ہے، مال کی ہوس نکلنا ضروری ہے، مال پر انانیت اور کبر ختم ہونا ضروری ہے. یہ مال نہیں جانے والا ہے، کوئی 1 روپیہ لے کر کے جانے والا ہو قبر میں تو وہ روک سکتا ہے اپنے مال کو، لیکن بتاؤ کہ کون کیا لے کر کے جائے گا؟ کوئی نہیں لے کر کے جائے گا. آپ نے فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آدمی چلاتا ہے دنیا میں جب تک زندہ رہتا ہے، مالی یہ میرا مال ہے، یہ میری پراپرٹی، یہ میری جائیداد، یہ میرا مال، یہ میرا بیلنس، آواز لگاتا ہے، بار بار اپنی بات کرتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کتنا مسکین ہے یہ، کتنا نادان ہے آدم کا بچہ، میرا مال کہتا ہے. اس کا کیا مال ہے، اس کا مال ہے کیا؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَيْسَ مِن مَالِهِ إِلَّا مَا أَكَلَ فَأَفْنَىٰ وَمَا لَبِسَ فَأَبْلَىٰ وَمَا تَصَدَّقَ فَأَمْضَىٰ. جبکہ اس کا کوئی مال نہیں ہے اس کی دنیا میں، اس کا مال اتنا ہی ہے جتنا اس نے زندگی بھر میں کھا لیا اور پیٹ میں چلا گیا اور فضلہ بنا کر کے باہر نکال دیا، جو اس نے کپڑے وغیرہ پہن لیے اور پرانا کر دیا، پھاڑ دیا، دوسرا کپڑا پہنا اسے پھاڑ دیا، ایسے ہی جیتے زندگی ختم کر لیا. اور جو اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ، زکات، انفاق خرچ کر دیا اللہ کی راہ میں اور اللہ کے ہاں اس کا ذخیرہ بن گیا، بس اس کا اتنا ہی مال ہے جو کھا کے ختم کیا، جو پھاڑ کر کے پرانا کر دیا، اور اس کے بعد مرنے کے بعد جو کام آنے والا ہے وہ کیا ہے؟ جو انسان نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے. یہ جذبہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. موت کو یاد کرو، زندگی تو ذہن و دماغ میں نگاہوں میں گھسی ہوئی ہے، وہ کہاں بھولتی ہے؟ یاد کرو اسے جس کی یاد نہیں آتی، جس کی یاد آنے سے کلیجے کٹ جائیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا اکثروا من ذکر ہادم اللسان، اس کو کثرت سے یاد کرو جو دنیا کی
کو یاد کرو. جس کو یاد کرتے رہو گے تو دنیا کی رنگینی، یہ گمراہی، یہ بھٹک جانا، بہک جانا، اسی میں ڈوبے رہنا، اس سے کیا ہو جاؤ گے؟ اس سے آزاد ہو جاؤ گے. اتنا ہی دل لگاؤ گے دنیا سے، زندگی سے، جتنا تمہیں جینے کے لیے ضروری ہے. آخرت کی فکر کرو گے. میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کی راہ میں جو زکوٰۃ ہم پر فرض ہوتی ہے اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے علاوہ صدقات، خیرات ہیں، انفاق ہے، عطیہ ہے، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. ملک کو، امت کو، ملت کو ضرورت ہے، ان کے پیٹ بھرنے کی ضرورت ہے، کپڑے پہنانے کی ضرورت ہے، غریبوں کی تعلیم کی ضرورت ہے، ان کی نجات کے لیے انہیں توحید و سنت سکھانا ضروری ہے، ورنہ وہ کفر و شرک پر مر جائیں گے، بدعت پر مر جائیں گے تو جہنم میں چلے جائیں گے. سب سے بڑی ذمہ داری ہے میرے بھائی. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.